بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی السید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى قادۃ التقیٰ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الامی نبی الرحمہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كل ما ذکرہ الذاکرون وكل ما غفل عن ذکرہ الغافلون اللہم اغفر لنا وارحمنا ومشایخنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم ارضنا عنك وارض عنا اللهم اصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اما بعد الا احدثكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قال قول الزور قال فما زال يقررها حتى قلنا ليته سكتا۔ بات چل رہی تھی پچھلے لیسن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ کچھ گنوائے، تو ہم نے پچھلے لیسن میں ذرا بتایا تھا کہ گناہ کبیرہ کا ڈیفینیشن کیا ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ایک عجیب بات ہے، ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ اس میں یہ گناہ کا کانسیپٹ ختم کیا جا رہا ہے، یعنی سن کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہر چیز برابر ہے، ایوری تھنگ از اوکے، اور سن کا کوئی مطلب ہے نہیں، کسی چیز کو سن نہیں سمجھنے کا، جو چاہو کرو۔ وہ نائکی والے ایڈورٹائز میں کہتے ہیں جسٹ ڈو اٹ، جسٹ ڈو اٹ، جو کام کرنا ہے کرو، اور کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور سمجھیے زنا، شراب، ڈرگز، چوری، ڈکیٹی اور لوٹ مار، بعض لوگ لوٹ مار بھی کرتے ہیں۔ پیچھے ہمارے ملکوں میں اور ایک دوست سنانے لگے کہ ڈاکو آئے اور لوٹ ماری اور کہنے لگا سوری معاف کرنا، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے پاس کھانا پینا نہیں ہے، بچے بھوکے مرتے ہیں، اس لیے ہم کو ڈاکہ ڈالنا پڑتا ہے۔ وہ ہمارے دوست جن کی میں بات کر رہا تھا، وہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حال چال ہے، کہنے لگے کیا بتائیں، حال بہت خراب ہے۔ میں سمجھیے کہ اپنے گھر میں نے جوانوں کو دیکھا اپنے خاندان میں کہ رات کو دیر تک یہ کارڈز وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں، اور صبح کو پھر سوتے ہیں، نہ فجر نماز نہ کچھ، اور دن کو دیر تک سوئے رہتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں۔ میں نے کچھ دن بعد ان کو پوچھا کہ ارے بھائی تم لوگ یہ کام کاج تو کچھ کرتے نہیں ہو، اور رات کو دیر تک تمہاری پارٹیاں چلتی ہیں، اور پھر دن کو دیر تک سوتے ہو، تو تم اپنا معیشت اور گزارا کسے کرتے ہو؟ کھانے پینے کے لیے کچھ اسباب تو چاہیے، کوئی جاب واب تو چاہیے۔ تو کہنے لگے جاب واب کی کیا ضرورت ہے، مہینے میں ایک ڈاکہ ڈال دیتے ہیں کہیں پر تو پورے مہینے کا خرچہ نکل آتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ یہ ڈاکہ ڈالنے کو کتنا معمولی ہلکا سمجھ لیا، کسی کے گھر پر حملہ کر کے اس کا گھر اجاڑ دینا اور اس کا سارا گن پوائنٹ پر لوٹ لینا، اور یہ سب سمجھیے اس سے اپنا گزارا کرنا، یہ اپنی انکم انہوں نے بنا رکھی ہے ڈاکہ ڈالنا۔ تو زنا کو، چوری کو، شراب کو، ڈاکہ ڈالنے کو، قتل کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، سن کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ بھی گناہ، بڑا گناہ بھی گناہ، اور سب سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آدمی جب گناہ کو بہت معمولی سمجھے، ہلکا سمجھے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر دھیرے دھیرے کفر میں چلا جاتا ہے، یعنی ایسے گناہ کرتے کرتے کافر بن جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں تو سمجھیے بہت وعید آئی ہے گناہوں کی، اور آدمی اس کو ہلکا سمجھے تو پھر وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ شرح عقائد کے اندر لکھا ہے والاستخفاف بالمعصیۃ کفر واستحلال المعصیۃ کفر، کہ گناہ کو خفیف اور ہلکا سمجھنا کفر ہے، اور گناہ کو حلال اور جائز سمجھنا یہ بھی کفر ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ یار کیا یہ چلتا ہے، یہ ملانوں کی باتیں ہیں، یہ ملانے کہتے پھرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، وہ گناہ ہونا کچھ نہیں، سب چلتا ہے، کرو تم یہ بھی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ سن کا، اور ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ سوسائٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی دو شخص جو ہیں اپنی خوشی سے کوئی حرکت کریں تو ان پر کوئی پوچھ پرچھ ریپروچ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی لڑکا لڑکی آپس میں دوستی کریں، سوئیں، بدکاری کریں،
یا کوئی دو لڑکے خباثت کریں، لواطت کریں، بدفعلی کریں، کوئی دو لڑکیاں کریں اور دو لڑکے شادی کریں، دو لڑکیاں شادی کریں، تو یہ سب خوشی سے کرتے ہیں، اس لیے کوئی حرج نہیں، حالانکہ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سن ہے، اور یہ سمجھیے انجیل میں، تورات میں، بائبل میں یہ جو سن ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ سن ہے، لیکن انہوں نے وہ سن کو سن نہیں رکھا، سب چیزیں حلال کر دیں۔ اب دیکھیے صاحب، سود کے بارے میں بھی لکھا ہے ان کے یہاں کہ سود حرام، لیکن ان کے پادریوں نے سود کو جائز کر دیا، تو اب یہ جو ہے وہ سود لینا دینا یہ گناہ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، گویا سود ایک اچھی چیز بن گئی، اور مسلمان بھی ایسے ہی بن گیا کہ مورگیج اور لون اور کریڈٹ اور یہ سب کو جائز حلال سمجھنے لگا اور کہنے لگا کچھ حرج نہیں، چلتا ہے، تو یہ جو سود کی جو قباحت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو آدمی نے اگر سود لیا ہو تو جلدی جان چھوڑائے، اور سمجھیے کہ اس کو گناہ سمجھے کہ بھئی یہ غلط کام کیا، میں نے گناہ ہے، توبہ کرے، اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، لیکن اس کو گناہ ہی نہ سمجھے تو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، پھر گناہ بڑھاتے 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 آدمی کفر میں چلا جاتا ہے۔ یہ سلپری سلوپ ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں المعاصی برید الکفر، گناہ جو ہیں کفر کے پوسٹ مین ہیں، جس طرح پوسٹ مین پوسٹ ڈیلیوری کرتا ہے تو گناہ بھی دھیرے دھیرے پھر کفر ڈیلیور کرتے ہیں اور آدمی کافر بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کفر سے ہم کو بچائے، کفر بڑی خطرناک چیز ہے۔ کبیرہ گناہ تو چلو عذاب کے بعد معافی بھی ہو سکتی ہے، صفائی بھی ہو سکتی ہے کہ دوزخ کا عذاب بھگتنے کے بعد صفائی ہو گئی تو جنت میں آ جائے کلمہ کی وجہ سے، لیکن اگر کفر کر دیا تو پھر دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا، وہاں سے نکلنا اور نصیب ہی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کفر سے بچائے، شرک سے بچائے، دوزخ کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے کبیرہ گناہ کو اور صغیرہ گناہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، دھیان میں رہے کہ بھئی یہ چیزیں گناہ کی ہیں، اس لیے ہم نے ان کو نہیں کرنا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں ہم کو بتایا کہ سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ شریک ٹھہرانا کیسا؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی یہ سمجھنا کہ ایک اللہ نہیں، دو اللہ ہیں، تین اللہ ہیں، چار ہیں، پانچ ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، اور لاکھ ہیں، کروڑ ہیں، اور یہ ہندو قوم کے یہاں 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، تو وہ تو ایوری لیونگ کریچر کو گاڈ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گاڈ اس میں بھی مینیفیسٹیشن ہے اس کا، اس لیے اس کی بھی پوجا کرو۔ اسی لیے وہ کبھی بندر کی بھی پوجا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ناگ سانپ ہوتا ہے اس کو سمجھیے ہولی سمجھتے ہیں، اور گائے کو ہولی سمجھتے ہیں، اور پتہ نہیں اور چیزوں کو۔ تو یہ سمجھیے کہ شرک فی ذات ہوا کہ دوسری چیزوں کو، آئیڈلز، ان کو اللہ کے برابر قرار دیا، اور سمجھتے ہیں کہ ان میں بھی اللہ اتر آتا ہے۔ اب کل کسی نے ہم کو ایک فوٹو بھیجا واٹس ایپ کے اوپر، اس میں دو وہ سمجھیے کہ اسٹیچیو بنے ہیں اور اس پر لکھا ہے گوگ اینڈ میگوگ، اور وہ لندن میں سمجھیے کہ اس کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ تو رپورٹر نے اس کو پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ دو پروٹیکشن کے گاڈ ہیں اور ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اول تو یاجوج ماجوج خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک فسادی قوم ہے اور قیامت سے پہلے نکلنے والی ہے، لیکن یہ اب شیطان بیچارے ان کے دماغوں کے ساتھ، شیطان ان بیچاروں کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے کہ یہ ان کو سمجھایا کہ یہ پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، یہ خاک پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، یہ تو ایک ہاتھ سے بنائی ہوئی ایک چیز ہے، اور اس کو یہ سمجھنا، اور وہ بھی فساد والی چیز کو سمجھنا کہ ہم کو بچانے کے لیے یہ گاڈ ہیں، یہ سمجھیے اس قسم کی چیزیں شرک کہلاتی ہیں۔ تو شرک ایک تو ہوتا ہے ذات میں، اور اسی طرح سے مجوس کی یہاں، میگنز کی یہاں دو گاڈ ہیں، ایک یزداں اور دوسرا اہرمن۔ یزداں خالق خیر سمجھتے ہیں اور اہرمن کو خالق شر سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان دونوں میں ہر وقت مقابلہ رہتا ہے، تو یہ سمجھیے کہ دونوں مل کر دنیا چلاتے ہیں۔ تو اس طرح شرک فی ذات ایک تو ہوتا ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دینا، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ ایک ہیں، اللہ اکیلے ہیں، اللہ یونیک ہیں، اللہ اسپیشل ہیں، اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، لم یکن لہو کفوا احد ہیں، اللہ کے ہمسر ہم پلہ برابر، اور اس کا مثیل اور شبیہ اور نظیر، اور اللہ کا مقابل اور اللہ کا مد مقابل جو اللہ کو نعوذ باللہ شکست دے سکے، یہ کوئی نہیں ہے۔
یہ عقیدہ سمجھنا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اپنا عقیدہ صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، خدا کے وجود کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ آج ہی سمجھیے کہ اس میں نیوز میں تھا کہ یہاں کے جو آرچ بشپ آف کینٹربری ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے گاڈ کے بارے میں شک ہے کہ وہ ہے بھی کہ نہیں، ورنہ یہ پیرس کا حادثہ نہ ہوتا۔ یا خدا، جو کرسچین چرچ کی سب سے بڑی اتھارٹی ہے وہی خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، تو اب یہ ان کے مذہب عیسائیت کو کیا ہوگا، کیسے بچے گا ان کا مذہب؟ تو یہ خدا موجود ہیں، اور اس قسم کے حالات یہ تو اس سے پہلے بہت پیش آئے ہیں۔ پتہ نہیں اتنی بات پر یہ ایسا کیسے بول گئے، اور اس سے پہلے اتنے بڑے بڑے حوادث ہوئے، اور ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 جس میں ملینوں آدمی مرے، تو وہ نہیں دیکھتے، اور اتنی چھوٹی سی بات پر وہ گھبرا کر کے اور چلا کر کے ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، اللہ رب العزت والجلال موجود ہیں، اکیلے ہیں، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، نہ ذات میں۔ اسی طرح سے شرک کرے عبادت میں، یعنی کسی کو اللہ تو نہ سمجھے، لیکن جیسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ویسے اس کی عبادت کرے، چاہے کسی انسان کی، چاہے کسی قبر کی، چاہے کسی دوسرے معبود کی، تو یہ بھی شرک فی العبادت کہلائے گا۔ اسی طرح شرک اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس طرح مدد مانگے کہ جس طرح اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ مثلا یہ کہ کسی کی قبر پر جا کر کہے کہ مجھ کو جاب دے دو، مجھ کو بچہ دے دو، میری فلاں مصیبت آئی ہے اس کو دور کر دو، تو وہ تو صاحب قبر ہے، وہ تو بیچارہ سویا ہوا ہے اس کی قبر میں، اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ تصرف نہیں کرتا، تصرف کرنے والے تو اللہ ہیں۔ تو کسی کو اس طرح متصرف سمجھنا اور اس سے اس طرح مدد مانگنا جیسے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، یہ بھی شرک ہوا، ایک طرح کا شرک کہلاتا ہے۔ اسی طرح علم میں، قدرت میں شریک ٹھہرانا، یعنی یہ سمجھنا جس طرح اللہ رب العزت والجلال کو ہر چیز معلوم، تو اس طرح فلاں مخلوق کو بھی ہر چیز معلوم، یا اللہ رب العزت میں جتنی قدرت تو اس طرح فلاں میں بھی اتنی ہی قدرت، یہ شرک فی العلم، شرک فی القدرت۔ اسی طرح پکارنے میں شرک کرنا، جس طرح اللہ کو پکارتے ہیں تو اس طرح دوسرے کو پکارنا۔ مثلا یہ شیعہ لوگ پکارتے ہیں یا علی یا علی یا حسین یا حسین، تو بھئی یا علی یا حسین کیا ہے؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حلیم، یا کریم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یہ قرآن میں سکھایا ہے کہ اللہ کو پکارو۔ حضرت علی، حضرت حسین اپنے مرقد میں ہیں، اپنے مزار میں ہیں، اپنی قبر میں ہیں، اور بے شک ہمارے بڑے ہیں، محترم ہیں، لیکن ان کو مشکل کشا سمجھنا اور ان کو پکارنا، یہ پکارنے میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوا۔ تو ان سب اقسام شرک سے آدمی بچے۔ حتیٰ کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس میں لکھتے ہیں نام رکھنے میں شرک کرنا، یعنی نام رکھتے ہیں ہم عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الملک، عبد القدوس، تو اسی طرح سے نام غیر کی طرف منسوب کرنا، اور سمجھیے کہ کسی فرد، کسی شخص کی طرف کہ عبد فلاں اور عبد فلاں، تو یہ نام رکھنے میں شرک کہلاتا ہے۔ اور ذبح کرنے میں شرک کرنا، اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے بجائے کسی پیر کے نام پر ذبح کرنا، اور کسی بڑے کے نام پر ذبح کرنا، اور اس کا نام لینا ذبح کرتے وقت، تو یہ بھی مشرکانہ حرکت ہے۔ نظر ماننے میں شرک کرنا، اللہ کے نام پر نظر منت مانتے ہیں تو اس اللہ کے بجائے کسی انسان کے نام پر منت ماننا کہ بھئی فلاں کے نام کی یہ منت ہے، اور فلاں کی نظر یہ ہے، اور یہ کھانا فلاں کے نظر، اور یہ بکرا فلاں کی نظر، اور یہ قربانی فلاں کی نظر، تو اس قسم کی نظر منت ماننا یہ مشرکانہ حرکتیں ہیں۔ ان میں اب دیکھ لیجئے، پہلا جو شرک تھا شرک فی ذات، یہ شرک جلی ہے، بہت خطرناک شرک ہے، اور دوسری جو چیزیں ہیں یہ بھی شرکیہ حرکتیں ہیں، اور ان میں بعض چیزوں کو ہم بعض حرکتوں کے کرنے والے کو ہم مشرک تو نہیں کہیں گے، اس کی مشرکانہ حرکت کہیں گے،
لیکن ان کو کہیں گے تم اسے توبہ کرو اور سمجھیے ایسی حرکت آئندہ نہ کرو اور احتیاط سے کام لو، سمجھو۔ بعض مرتبہ نادانی میں، جہالت میں، لا علمی میں بعض لوگ ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں، اس لیے ان کو نصیحت کی جائے گی، دائرہ اسلام سے خارج نہیں کریں گے بلکہ ان کو نصیحت کریں گے اور توبہ کرانے کی کوشش کریں گے۔ یہ چیز ہے، یہ پہلا گناہ ہوا جو حضور نے بیان کیا، الاشراک باللہ، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے شرک، تو اس سے بچو اور شرک سے دور بھاگو۔ قرآن شریف میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ۔ اشارہ کر دیا کہ جب بت بناتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، تو یہ حقیقت میں اس بت کو پکارنا نہیں، شیطان کو پکارنا ہے، اس لیے کہ اس بت کو بنانے کا خیال دماغ میں کس نے ڈالا، وسوسہ کس نے ڈالا، شیطان نے۔ پھر اس بت بنانے والے کو وساوس کس نے ڈالے کہ ایسا بت بناؤ اور اس میں یہ بناؤ اور یوں ناک بناؤ، یوں سونڈ بناؤ، یوں ہاتھ بناؤ، یوں رنگ کرو، یہ سب شیطان نے یہ سب وسوسے ڈالے اور اس نے بنوایا۔ تو حقیقت میں یہ اس بت کی یا اس پتھر کی یا اس بنائی ہوئی چیز کی پوجا نہیں ہے، شیطان کی پوجا ہے، اور اس پوجا سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیول ورشپنگ ہے، اور سمجھیے کہ اس آئیڈل کی ورشپ نہیں، ڈیول کی ورشپ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ۔ تو اس لیے شرک بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ پاک نے سمجھیے کہ یہ ڈکلیئر کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ میں سب گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کے بارے میں میری طرف سے یہ دو ٹوک فیصلہ اور اٹل ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوگی۔ بتائیے، عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں رضی اللہ عنہ، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا حالانکہ تجھ کو پیدا اللہ نے کیا۔ یہ حضور نے علت سمجھائی کہ دیکھو تم کو پیدا کس نے کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، خلق الانسان علمہ البیان، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ ایک قطرے بوند سے، ایک ڈراپ آف سیمن سے اللہ نے اتنا فرسٹ کلاس 6 فٹ کا انسان بنا دیا۔ اب وہ انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس جاتا ہے، دوسرے کی عبادت کرتا ہے، دوسرے کو خدا کہتا ہے اور دوسرے کو معبود سمجھتا ہے۔ یہ بہت خطرناک گھناؤنی چیز ہے، اس لیے اللہ نے کہا اس کی معافی نہیں ہو سکتی ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا اور تم دوسرے کے پاس جاتے ہو۔ جی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے تو دیوار کے پیچھے میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں کوئی ڈسکشن ہو رہا تھا، تو بیوی جو ہے وہ میاں سے کہہ رہی تھی کہ میں 30 سال سے تمہارے ساتھ ہوں، میں نے تمہاری ہر ممکن خدمت کی، تمہاری روٹی پکائی اور تمہارے بچے تمہارے لیے پیدا کیے، بچوں کو سنبھالا، بڑا کیا، تمہاری ہر طرح سے میں نے سیوا کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی تمہاری خدمت میں، تو تمہارا ذہن اس دوسری کی طرف گیا کیسے؟ تم نے اس دوسری سے نکاح کرنے کا سوچا کیسے؟ کیا میں تمہارے لیے انف نہیں ہوں، کافی نہیں ہوں اور میں تمہارا سب کام نہیں کرتی ہوں؟ تو تم نے اس کا سوچا کیسے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس عورت کی یہ گفتگو اور اس کا یہ کلام سنا تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ، یہ عورت جو ہے اپنے شوہر میں شرک برداشت نہیں کر سکتی اور اس کو شیئر کرنا نہیں چاہتی اور کہتی ہے میں نے تمہاری خدمت کی اس لیے تم جو ہے کسی دوسرے کے بارے میں تم سوچو بھی نہیں، تو حالانکہ اس نے زیادہ زیادہ کھلایا ہے، پلایا ہے، ہم بستری کی ہے اور کیا کیا ہے، اس نے بچے پیدا کیے ہیں، اور یہاں تو سمجھئے کہ اللہ رب العزت ہمارے خالق، مالک، محسن، منعم، مربی، سب کچھ، اور ہمارا سب کچھ احسان کرنے والے، سب دینے والے، کھلانے والے، پلانے والے، 24 گھنٹے ہمارا خیال کرنے والے، اور ہم اس اللہ کو اتنے بڑے رحیم، کریم، مہربان اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کے پاس جائیں، اس کی پوجا کریں، اس کی پوجا کریں، اس کو پکاریں، اس سے مانگیں، اس کو یہ کہیں، اس کو وہ کہیں، تو یہ اللہ کو یہ چیز کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ کو کتنی تکلیف ہوگی اس حرکت سے۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ یہ شرک جو ہے یہ میں معاف نہیں کر سکتا، اور اس کی معافی، ہاں تم نے اور گناہ کیے ہوں، زنا، قتل، چوری، یہ وہ، تو اس کو اس میں سمجھیے معافی ہو سکتی ہے، رفع دفع تلافی کوئی اور شکل بن سکتی ہے، لیکن اس کی معافی نہیں ہو سکتی ہے۔
تو اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، آدم کے بیٹے اگر تو میرے پاس قیامت کے دن اتنے گناہ لے کر آیا کہ ان گناہوں سے زمین کا خلا پر ہو جائے، آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کر مغرب تک ساری زمین بھر جائے، اتنے گناہ تیرے پاس ہوں، لیکن تو آیا میرے پاس اس حالت میں کہ تو نے شرک نہیں کیا ہے، تو میں تیرے پاس اتنی مغفرت لے کر آؤں گا اور دیکھوں گا ہاں کیا ہے تیرا بول چل، اور تجھے دیکھوں گا تیرے دل میں کیا ہے۔ اگر ریموس ریگریٹ یہ ہوا، اللہ پاک معافی شافی کریں گے، اللہ تو میدان حشر میں بہت معافی کریں گے، لیکن یہ کہ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں شرک لے کر آیا تو پھر سوری اس کی معافی نہیں ہوگی۔ ومن یشرک باللہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ شرک کیا جنت حرام، جنت مل ہی نہیں سکتی ہے، اور جہنم ٹھکانہ ہے اور اسی میں جانا پڑے گا، اور وبئس المصیر بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے شرک کی قباحت کو، خرابی کو، گھناؤنا پن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ شرک سے میری بھی حفاظت کرے، آپ کی بھی۔ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العبادت، شرک فی العبودیت، شرک فی العلم، شرک فی القدرت، شرک فی الاستعانت، شرک فی التصرفات، ان سب چیزوں سے ہمیں احتیاط رہنا چاہیے۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد چاہو اللہ سے مدد مانگو، مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، اللہ سے سوال کرو، اور توکل کرو، بھروسہ کرو اللہ پر، دھیان رکھو اللہ کی طرف، یہ چیز ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یہ ہوا شرک، بہت بڑا گناہ جو حضور نے اس حدیث میں بیان کیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، مخلوق کو اللہ پاک اللہ کے پہچاننے کی اور اللہ کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ادھر ادھر توجہ دینے سے اللہ ہماری پوری مخلوق کی حفاظت فرمائے۔ آگے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں جو دوسرے گناہ ہیں اس کو بیان کریں گے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، تو آگے حقوق الوالدین اور دوسرے گناہوں کی ایک لسٹ ہم گنوائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔